ایک ایسا شخص جو ہر ٹائم شراب کے نشے میں لت رہتا ہو اور اسے دنیا آخرت کی کوئی ہوش نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اور اس ٹکڑے کو اٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ اس نے رکھا۔ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کہ جس کی ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اتنا مقام دیا، اس کی زندگی بدل گئی اور وہ رہتی دنیا تک ننگے پاؤں چلنے والا ولی اللہ کہلانے لگا۔ جی، اس کا نام ہے حضرت بشر بن حافی۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے یہ زندگی بخشی۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نشے میں ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کھولا۔ اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائے لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا ٹائم ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی شخص نے شراب خانے کے مالک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر اجنبی شخص سے کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اس شخص نے بڑی حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ بشر بن حارث ہیں؟ شراب خانے کے مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک ہے؟ اجنبی شخص نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، ہر کے ارض و سما نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کر اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن وہ حسب معمول نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جس پر اسم اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ لیا اور کہا، اے مالک عرش العظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو حضرت بشر بن حافی رحمۃ اللہ بنا گئی۔ جس وقت حضرت بشر بن حافی کو یہ پیغام ملا، حضرت بشر بن حافی اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر حضرت بشر بن حافی نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ حضرت بشر بن حافی جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپاہے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ حضرت بشر بن حافی کے پاؤں گندے نہ ہو۔ وہی بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ کو امام احمد بن حنبل مانتا ہے، بشر بن حافی اس کو پہچانتا ہے۔ تمام لوگ کوشش کریں کہ کہیں بھی اخبار یا کاغذ کے کسی ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا یا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یا مقدس ہستیوں کے نام نظر آئیں، یا قرآن پاک یا کوئی بھی اسلامی مساجد اٹھائے تو اسے اٹھا کر پاک جگہ پر رکھ دیں اور ان مقدس اوراق کی بے حرمتی سے بچائیں۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ کو ہمارا کون سی ادا پسند آ جائے اور کون سا کام اللہ پاک کو پسند ہے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ نیکی کے کسی بھی حصے کو آپ چھوٹا نہ سمجھو، اپنی طرف سے نیکی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہاں، اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور مزید اس طرح کے اسلامک سٹوریز اور اسلامک واقعات سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔